السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وأما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ اسپیکر ذرا بہتر کریں، آواز ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ان لوگوں کا استحسان فرماتا ہے، پسندیدگی سے ذکر فرماتا ہے جو اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں اور اتباع کرتے ہیں۔ اور میرے رب نے قرآن مجید میں ان لوگوں کو بہت برا جانا ہے جو بظاہر تو باتوں کو سنتے ہیں پر گنگے بہرے بن جاتے ہیں، نہ قبول کرتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، ارشادات، احادیث خیر کے خزانے ہیں۔ ان کے اندر ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی کی باتیں ہیں، مگر ہم مسلمان آج اس حالت کو پہنچ چکے ہیں کہ ہم نہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں نہ حدیث رسول اللہ کو پڑھتے ہیں، نہ مانتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں۔ باتیں ذرا سخت ہیں لیکن آپ کو سوچ کی دعوت ہے۔ اپنے آپ میں اپنا جائزہ لیجئے، کیا میں صرف اعتقادی نہیں عملی طور پر اللہ کا بندہ ہوں؟ ضرور یہ پوچھئے اپنے آپ سے، میں کس کا بندہ ہوں؟ کیونکہ اگر آپ کا دل خالص، مخلص، صاف دل آپ کو آپ کا مقام بتلا دے گا
کہ آپ نام سے کہتے ہیں، کام سے اللہ کے بندے نہیں ہیں، تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ ہم کچھ سوچ، کچھ اپنے اندر تبدیلی، اللہ کی قربت، اس کی طرف انابت اختیار کریں۔ دیکھو نا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کرو اور اللہ کی ماننے لگو۔ چھوڑیے ساری باتوں کو، آپ ایک ٹیسٹ رکھ لیں، کیا میں اپنے اللہ کی بات مانتا ہوں؟ جب آپ یہ سوچنے لگیں گے تو پھر آپ ڈھونڈیں گے کہ اللہ کی کیا کیا باتیں ہیں اور میں کہاں کہاں غلطی کرتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، اپنا احتساب کرو۔ دیکھو نا، میرے بھائیوں نے، ہر کسی نے اللہ تعالیٰ کو تنہا ملنا ہے۔ سانس نکلتے ہی ہم اپنے سب خیش اقارب، اہل دنیا سے، قرابت داروں سے منقطع، پھر میں اور میرا رب، تیسرا تو کوئی ہونا ہی نہیں۔ یہ تو بیچارے بھولے لوگ ہیں نا، جنہوں نے قوالیوں میں، نعتوں میں، نظموں میں یہ کہہ رکھا ہے کہ جب قبر میں یوں ہو جائے تو سرکار تشریف لے آنا، وہاں مجھے دلاسے دینا۔ یہ تو سارے بچگانہ سی باتیں ہیں نا، قرآن و حدیث میں تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو، امتوں کو قبروں میں آ کے بخشوانے کا ٹھیکہ نہیں دیا۔ صاف سن لو، یہ جو ہمارے ذہنوں میں ہے، نظمیں بھی بنی ہیں، جب مشکل گھڑی آ جائے قبر میں تو آپ تشریف لانا، یہ ہم سفارشی دنیا کے لوگ ہیں۔ یہ ہماری یہاں کی عادتیں ہیں کہ وائوا ہونے لگا، انٹرویو ہونے لگا، ریٹن ٹیسٹ ہونے لگا تو ہم نقل چور، سفارشی۔ یہ اللہ کا نظام نہیں ہے۔ کلیئر کر لو اپنے مائنڈ سیٹ کو، کرسٹل کلیئر۔ اس تصور کو اللہ کے واسطے اپنے ذہن سے دور کر دو۔ انبیاء کا کام زندگی، قبر میں نہیں، وہاں عمل۔ ہمارے مولویوں نے ہمیں دھوکہ دے رکھا ہے، ہمارے نعت خواں لوگوں نے، ہمارے نصرت فتح علی خان جیسے لوگوں نے، بے شمار قوالوں نے ہمیں دھوکہ دے رکھا ہے کہ وہاں سرکار قبر میں آ جائیں گے، بیڑا پار کرا دیں گے، مجھے میرے ڈیرے تک چھوڑ دیں گے۔ بھائی وہاں سرکار اللہ ہے۔ ہم تو بھولے سیدھے لوگ ہیں نا، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم سرکار کس کو کہتے ہیں، کون ہے سرکار، کیا لفظ ہے سرکار؟ سرکار، کام کے اوپر کون ہے؟ یا اللہ یا اس کے فرشتے؟ وہ آ کے پوچھیں گے بول من ربوں کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا۔ ریکارڈ بھی ساتھ ساتھ چلے گا، سابقہ پرنٹ بھی چلے گا۔
یہ بخشوانے سفارشیں کروانے کے جتنے موہوم دھندلے تصور ہمیں ہمارے ملاؤں نے مولویوں نے یا پیران نے پیش کر رکھے ہیں، اللہ کی قسم آیت الکرسی پر پیش کر ان کو. کسی میرے بھائی کو میرے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہے، یہ مولوی سخت ہے، میں کہتا ہوں بھلے ہی کوئی سخت ہو مولوی، آیت الکرسی تو نرم ہے، پڑھ. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. جو حق سفارش ہے انبیاء کو اذن اللہ کے اذن کے ساتھ ہوگا. اور اللہ کا اذن تب ملے گا جب تو لازمی سوالوں میں پاس ہوگا، آپشنل سوالوں میں کہیں کمی بیشی رہ جائے گی، اللہ کا اذن مل جائے گا کہ عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، ویژن اس کا ٹھیک ہے، توحید اس کی ٹھیک ہے، باقی عملوں میں کمی ہے، کوتاہی ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے انبیاء کو حق شفاعت دے گا. آپ سوچئے کہ جب ہم پڑھا کرتے تھے، اب تو مجھے یونیورسٹیوں کے کالجوں کے نظام کا اتنا اندازہ نہیں، کمپلسری سبجیکٹ میں فیل ہو تو آپشنل الیکٹیو میں پاس ڈکلیئر ہوتا ہے. مجھے یاد ہے جب پڑھتے تھے ہم تو 200 نمبر کی بدبخت انگریزی اور 200 نمبر کا کوئی اور سبجیکٹ کمپلسری، اور جو اس میں فیل وہ فیل. بھلے اسلامیات، فارسی، اردو، پاکستان سٹڈیز میں 90 نمبر لے لو لیکن فیل، کیونکہ کمپلسری میں فیل. کمپلسری سبجیکٹ یہ ہے. تیرا تصور شفاعت کیا ہے؟ تیرا عقیدہ توحید کیا ہے؟ تجھے اللہ تعالیٰ کے اس نظام سے، یہ بخشنے کے معاف کرنے کے نظام سے، دنیا میں کمپلسری پرچوں سے کتنی دسترس حاصل ہے؟ تیری نماز پوری ہے، ارکان خمسہ ہیں، ادائیگی حج و زکات ہے، صیام و قیام ہے. کوئی مولوی، میاں، مولانا، قطب، ابدال، غوث اللہ کی قسم ان کمپلسری پرچوں میں مدد نہیں کر پائے گا، وہ تو خود مدد مانگتے ہوں گے. سب سے پہلے اپنے کمپلسری پرچوں کا فکر کر، عقیدہ توحید کو کھنگال. کائنات کس کی ہے اور وہ اس کو کیسے چلاتا ہے؟ میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، کوئی حنفی، وہابی، سنی، سلفی تقسیموں میں نہ آؤ، اس بات کو قرآن سے سمجھو، کائنات کس کی ہے اور وہ اس کا تدبیر کیسے کرتا ہے. بہت بڑی کائنات، بے مقصد نہیں ہے. یہ زمین و آسمان، یہ شجر، حجر، مدر، وبر، یہ تو اور میں، تیرے میرے ماں باپ، تیری میری اولاد، یہ کل بنی آدم مخلوق کس کی ہے؟ کیسی عجیب بے ڈھنگی سی بات ہے کہ مخلوق تو اس کی ہے. سب کہیں گے کہ اس کی مخلوق ہے جی اللہ کی. اچھا وہ اس مخلوق کی تدبیر کیسے کرے گا کہ جی اس نے پیران کو، خانقاہوں کے درباری لوگوں کو، اس نے قطبوں کو، ابدالوں کو، غوثوں کو
ठेके पे रख रखा है। क्लियर करो तसव्वुरात को। हमारे तसव्वुरात क्लियर नहीं है। तसव्वुरात क्लियर नहीं है, तभी तो जुमेरातों को मज़ारात पे रश होता है। मुझे एक साहब ने जुमा से पहले कहा, हिफाजत के हवाले से बात कीजिए। अच्छा भाई, हिफाजत तो बड़ी ज़रूरी है, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा हर तरह की हिफाजती खदशात हैं, पर जुमेरातें कहाँ गुजरती हैं? मुझे इस्लामाबाद का, पिंडी का, गोलड़े का पता नहीं, मगर मैं लाहौर में अक्सर व बेशतर देखता हूं कि जुमेरात में तो रश इतना होता है, और बीबियां, औरतें हिफाजतों के लिए अल्लाह के घर में नहीं, खानकाह और दरबारों पे जाते हैं। जिंदा वाहदहू ला शरीक के सामने नहीं, मरे हुए अख्ताब व अब्दाल के मज़ारात पे जाते हैं। क्या तसव्वुर होता है? ये हिफाजत करते हैं, ये हमारी फरियादें सुनते हैं, ये हमारी भैंस गाय के थनों में दूध उतारते हैं, ये हमारी बहुओं बेटियों की कूख में बच्चे देते हैं। ये मुश्किल कुशा हैं। यही तसव्वुर है। आप किसी को रोक के पूछ लीजिए, मैं तो बिल्कुल हिचकिचाता नहीं हूं। मैंने औरतों के झुंड रोक रोक के पूछे, बीबी क्या मसला है, रश पड़ा है, किधर जाती? वो साफ कहती है, दाता को सलाम करने जा रहे। सलाम किसको किया जाता है? जिसको जिंदा समझा जाता है। फरियाद किसको की जाती है? मुनाजात किससे की जाती है? जिसके बारे में मेरा अकीदा यह है कि ये तो मरते ही नहीं है। वो जानते हैं कौन आया है, कौन आई है, क्या गरज है। हमने मौलवी को डरा रखा है। मौलवी बेचारे मेरे जैसे डर जाते हैं कि लोग नाराज होंगे। खरी बात ना करो, कसम अल्लाह की, मिंबर पे कहता हूं, ये मिंबर मेरे पाक नबी का विरसा है। कोई दाता नहीं, कोई कुतुब अब्दाल नहीं, कोई गौस पाक नहीं। इन्हें या इल्ला अस्माउन सम्मैतुमूहा, ये हमने खुद नाम गढ़े हैं उनके, उन्होंने भी ये फरमाया नहीं, उलमा ने और बुजुर्गों ने कभी ये कहा भी नहीं। और ये याद रखो मेरे भाइयों, मुहम्मदियों, मुसलमानों, अल्लाह ताला कुरान मजीद में जिक्र फरमाता है कि क़यामत को सबसे पहले इस पूरे चैप्टर के बारे में अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को खड़ा करेगा कि ईसा उठ के जवाब दें, अन्ता कुल्ता लिन्नास इत्तखिज़ूनी व उम्मिया इलाहैन मिन दूनिल्लाह। कसम अल्लाह की, सोचो, ईसा इब्ने मरियम रूहुल्लाह, अल्लाह खड़ा कर लेगा हजरत ईसा को। अन्ता कुल्ता, वाहिद मुखातब के सीगे से, ए ईसा, ये जो दुनिया में इतना बड़ा जहालत और शिरक का दरवाजा खुला, क्या तूने कहा था लोगों से कि मुझे और मेरी मां को हाजत रवा, मुश्किल कुशा माबूद बनाना? क्योंकि चैप्टर ये वहां से चला है। याद रखिए,
اللہ کے سوا کسی کو بھی کچھ لینے دینے کا مالک سمجھنا، اس کی بنیاد عیسائیوں کا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جو انہوں نے خود گھڑا۔ اور انبیاء سے کفر، انبیاء کا قتل، انبیاء پر ظلم، اس کی بنیاد یہودیوں نے رکھی ہے قرآن مجید کے مطابق۔ تو اللہ کے واسطے توحید کو خالص کر لو، حفاظت اللہ کرتا ہے، کیونکہ حفاظت تو وہ کرتا ہے نا جو ہر وقت موجود ہے، حفاظت تو وہ کرتا ہے نا جو ہر وقت دیکھتا ہے، حفاظت تو وہ کرے گا نا جو علیم بصیر قدیر سمیع۔ حفاظت کے لیے علم ضروری ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ کہتا ہے میں جانتا ہوں میرے بندے کے آگے پیچھے دائیں بائیں کیا کیا خطرات ہیں، اگر وہ مجھے پکارتا ہے میں حفاظت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے توحید، سارے نبیوں کے دنیا میں آنے کا ایک سبجیکٹ لازمی اصل توحید۔ تو کس کو مانتا ہے؟ کئیوں کو کہ ایک اللہ کو؟ اچھا ہمیں یہ بات اب بری لگتی ہے، کہتے نہیں یار وہ فلانی مسجد میں نہیں جانا، وہ تو سختی کرتے ہیں، گستاخ ہیں، اولیاء کے منکر ہیں۔ فٹافٹ یہ تین جملے، سخت ہیں، گستاخ ہیں، اولیاء کے منکر ہیں۔ اچھا بھائی اولیاء کا کیا اقرار چاہتا ہے تو؟ ٹھیک ہے ہم انکار چھوڑتے ہیں، بول کیا اقرار کریں اولیاء کا؟ انبیاء کا تو اقرار لازم ہے کہ اللہ کہتا ہے اقرار کر، نوح میرا نبی، ابراہیم میرا نبی، مان۔ کس اولیاء کے بارے میں اللہ نے کہا اس کو مان؟ کیا مان؟ تو میرے بھائیو حفاظت اللہ کا ذمہ ہے، حفاظت اللہ کی ڈیوٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو یہ باور کرایا ہے کہ بندے تو مجھے یاد رکھ، میں تجھے یاد رکھوں گا، تو میری حفاظت کر، میں تیری حفاظت کروں گا۔ لیجئے میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھ رہا ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کی حفاظت کر وہ تیری حفاظت کرے گا۔ تجد ہو تجاہ کا، تو اللہ کی حفاظت کر، اللہ کو یاد کر، تو اللہ کو سامنے پائے گا۔ تجد ہو، تو پائے گا کہ اللہ تیرے سامنے تیری مدد کر رہا ہے۔ احفظ اللہ یحفظ کا، تجد ہو تجاہ کا۔ ہم قسم باللہ دنیا میں بھی چور، آخرت میں بھی چور۔ اب دنیا میں مثال کے طور پر آپ میں سے ہر کوئی، میں میرے بھائی چاہیں گے کہ میں محفوظ رہوں، میری بیوی محفوظ رہے، میری بیٹی محفوظ رہے، میرا گھر محفوظ رہے۔ کیا ہم یہ چاہیں گے کہ نہیں چاہیں گے؟ یقیناً آپ سب کہیں گے کہ جی ہاں ہم تو یہ چاہیں گے ہماری بیٹیاں پاک باز رہیں، محفوظ رہیں، ان کی حرمت عزت پر داغ نہ لگے۔ پر
بات یہ اب سخت ہے، بیٹیاں کہاں پڑھتی ہیں؟ لڑکوں کے ساتھ پنجاب کالج میں، ایجوکیٹرز میں، سٹی سکولز میں، مخلوط نظام تعلیم میں۔ اب اس کا معنی کہ تو مولوی کے سامنے خام خواہ ایسی زبان ہلاتا ہے کسیانہ سا بن کے، دعا کرے اللہ حفاظت کرے، بیٹی کو تو بھیڑیوں کو دے کے آیا ہے کالج میں۔ بیوی کو تو ڈرائیوروں نوکروں کے پاس چھوڑ کے آیا ہے علیحدگی میں۔ مومو ٹھگنا مسلمان؟ صرف اتنا ہی ہے نا کہ جو آپ کرتے ہیں میں اس کو سنگین لفظوں میں کھول کے بیان کر رہا ہوں۔ خانسامہ آپ کا آدمی ہے، ڈرائیور آپ کا آدمی غیر محرم ہے، آپ کے نوکر گھر کے نوجوان غیر محرم، بیویاں بہویں بیٹیاں ان کے پاس۔ خود آ جاتا مولوی کے پاس، مولوی تو دعا پر لگ جا۔ سوچ لو بڑے کمال لوگ ہیں اللہ کی قسم، منافقت کے بڑے اونچے درجے میں، 7 o'clock سے داڑھی مونڈ کے آ کے مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب دعا کرو۔ بھئی مولوی کیا دعا کرے، کھودا ہے، داڑھی اگتی نہیں ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جب داڑھی روز اگتی ہے تو روز مونڈتا ہے، پھر روز مولوی سے اور اللہ سے مذاق کرتا ہے دعا کرو۔ دیکھو نا پنجاب کالج سکینڈل، میں تو نہیں سمجھتا سچی بات ہے جب ایک آدمی اپنی بیٹی کو پرائے مردوں کے پاس تعلیم کے یا جاب کے نام پر چھوڑ دیتا ہے، پھر وہ کہے اگر کچھ ہو جائے، اور لازماً ہوتا ہے کیونکہ محمد الرسول اللہ نے فرمایا یہ ایسے ہوگا۔ تو اس کا مطلب کہ جب میں پوپلے منہ سے مولوی کو کہتا ہوں مولوی صاحب حفاظت کی دعا کیجئے تو میں جھوٹ بول رہا ہوتا ہوں، کیونکہ اپنی عزتوں کو عصمتوں کو دیکھو نا، پیسے تو بعد میں ہیں، سب سے پہلے بیوی، بیٹی، بہن، حرمت، وہ میں چوروں کے ڈاکوؤں کے ہاتھ میں دے کر، وہ بد باطن پروفیسر، وہ مخلوط تعلیم کی یونیورسٹیاں، فحاشی کے اڈے، اللہ کی قسم کسی کو یہ کہے کہ بھائی میاں اپنی بیٹیوں کو، اپنی گھر کی عورتوں کو مخلوط ادارے میں نہ بھیجو، کہے گا بندہ مولوی ہے۔ سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن تو بنتا ہی وہاں پہ ہے جہاں پہ بھیڑیے ساتھ ہوں۔ کافروں نے، بے ایمانوں نے بڑے دھوکے دیے ہیں اللہ کی قسم، اور ہم جان بوجھ کے آئے دھوکوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جانوں کو اور اپنے بیوی بچوں کو آگ سے بچا لو۔ قرآن مجید ہے، پڑھ لو، قو بچاؤ، انفسکم اپنے آپ کو، واہلیکم اور اپنے بیوی بچوں بیٹے بیٹیوں کو جہنم سے۔ ہمیں مولوی برا لگتا ہے، ہم نام کے مسلمان ہیں، مولوی سے اور اسلام سے ہمارا رشتہ یا پیدائش پر کان میں اذان تکبیر کا،
یا امر مجبوری، اگر بچوں نے کورٹ میرج نہ کی ہو تو مولوی کرائے پر لا کے نکاح پڑھوانے کا، اس کے بعد مر جائے تو دفن دفنانے کا، ورنہ اللہ کے گھر سے، اللہ کے دین سے، اسلام آبادیوں بتلاؤ کیا رشتہ ہے ہمارا؟ سوچ لو، رشتہ تو ہونا تھا اقرا کا، جب بچہ 4 سال 5 سال کا ہو گیا تو رشتہ اب چلنا ہے اقرا کا، پڑھنے کے لیے ادارہ چن، کس کو پڑھ؟ اقرا بسم ربک، اللہ کا نام پڑھ۔ اللہ کو دنیا جانتی نہیں ہے، پڑھ اللہ ذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ کبھی آپ نے دیکھا، اللہ کی قسم، آپ کے دادے باپ کہاں رہتے ہوں گے؟ پنڈ کے ماحول میں۔ اب آپ باہر یہ DHA 2.5-3 ارب کے بنگلے کے بغیر آپ کو چین نہیں آتا، اور بچہ کس کو دیتے ہیں؟ مونٹیسوری کو۔ گھر میں جاؤ، بھائیوں کے چھوٹے چھوٹے بچے، ارے بھائی بچے نہیں ہیں گھر میں کہ جی اسکول گئے، یا وہ تو بہت چھوٹے، مونٹیسوری میں گئے، پلے گروپ میں پڑھتے ہیں، نرسری میں پڑھتے ہیں۔ او مانا ہم تو مولوی ہیں تیری نظر میں، پر تو بتا یہ مونٹیسوری کیا ہے؟ مونٹیسوری کیا ہے؟ واٹ از مونٹیسوری؟ ماریا کا سسٹم آف ایجوکیشن، ماریا مونٹیسوری۔ لگا انٹرنیٹ پر، اللہ کی قسم 2 بچے پیدا کیے اس فاحشہ ماریا مونٹیسوری نے شادی کے بغیر۔ میں نہیں کہتا میری مانو، اپنا 10 انچ کا موبائل نکال، لگا اس پر مونٹیسوری، اس کی انٹروڈیوسر، اس کی پروموٹر ماریا مونٹیسوری، دیکھ اس کا کیریکٹر۔ تو نے اپنے گھر کا پھول، اپنے اللہ کی دی ہوئی نعمت اولاد ایجوکیشن کس سپرد کرنی ہے؟ اتنا تو سوچ، وہ ایجوکیشن سسٹم کس کا ہے؟ کسی پاک باز انسان کا ہے؟ میں جان بوجھ کے یہ ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں، جمعہ کے بعد لگاؤ موبائل میں مونٹیسوری اور اس کی پروموٹر ماریا اور پڑھ اس کا کیریکٹر۔ تجھے سورۃ احزاب میں اللہ نے بتلایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ تو اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو، بیٹے کو، بیٹی کو فاحشہ عورتوں مردوں کے سپرد کر کے کہتا مولوی صاحب حفاظت کرو پنجاب کالج میں میری بیٹی کا ریپ نہ ہو۔ جب بندوں سے ٹھگی کرتے ہیں نا تو وہ عادت اللہ تک پر ٹھگی کرواتی ہے۔ روسو، مسٹر روسو علیہ لعنت اللہ، پولیٹیکل سسٹم اور ایجوکیشن سسٹم کا بہت بڑا بانی روسو، 5 بچے ولد الزنا۔ لگاؤ اللہ کی قسم اپنے ہاتھ کا موبائل نکالو، روسو کو پڑھو، ہابس کو، لاک کو، روسو کو۔ کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی، پارلیمنٹری ڈیموکریسی، روسو کو پڑھ۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ اب آپ دیکھ لیں، پول سائنس میں جائیں، ایجوکیشن میں جائیں، روسو کھڑا نظر آئے گا، اس نظام تعلیم کا بانی۔
افلاطون پلاٹو عورتوں کے کمیونزم کا قائل، کہتا عورتیں کسی کی نہیں ہیں، سب کی ہیں، کمیونل۔ افلاطون کے ہاں، ارسطو کے ہاں سوشل کمیونزم، بیوی میری ہے، یہ جملہ ان کو قبول نہیں ہے، کہتا نہیں عورتیں کمیونل۔ مسجد ہمیں کیوں بری لگتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کی قسم مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ دفاع کرتا ہے، اللہ مقابلہ کرتا ہے، اللہ کافروں کی سازشوں کو توڑتا ہے۔ اللہ نے الف سے اللہ لکھوایا، اے سے ایپل بنوایا۔ 70 سال پاکستان کو ہو گئے، 150-200 سال ہندوستان میں انگریز بے ایمان کو ہو گئے، میکولے نے الفابیٹ بنوایا، ABC، A فار ایپل، B فار بیٹ، C فار کیٹ۔ ایپل کو ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی سب کھائیں، بکری کو گاندھی سفر میں رکھے، بلی پیٹ گھر میں پالو۔ بچہ انگریزی پڑھ گیا ہے، ABC پڑھ گیا ہے، اور نہیں یہ کھوکھے ہیں، اللہ کی قسم ان حرفوں سے لفظ نہیں بنتا۔ الف حرف ہے، اس سے اللہ بنتا ہے۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ اس یونیورس کا مدبر ایڈمنسٹریٹر ہے۔ اللہ نے بنایا تیرے پیروں تلے کی زمین کو، نیلے آسمان کو، ہر انسان کو۔ پاکستانیوں پاکستان کھڑا کرو، پاکستان کھڑا ہوگا اللہ کے نام پر۔ ایجوکیشن کو تبدیل کرو، الفابیٹ تبدیل کرو، بچوں کے ذہن تبدیل کرو۔ جب بچوں کے ذہن بدلیں گے آپ تو کیا ڈھونڈنا پڑے گا؟ نبی پاک حکم دیتے ہیں، مروا صبیانکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع۔ F6 G6 فلانے فلانے سیکٹر پوش، اٹھ کے مسجد کو آ۔ تو باپ ہے، دادا ہے، پوتے کو انگلی لگا، بیوی کو جگا، بہوؤں کو آواز دے، بیٹیوں میں شور کر، اٹھو اذان آ گئی، حیا علی الصلاۃ۔ مجھے فلاح چاہیے، فلاح، فلاح دینے والا بلا رہا ہے۔ آ کے سجدہ کر، قیام کر، رکوع کر، حاضری پیش کر۔ تو اپنے پوتے کو، اپنے چھوٹے بیٹے کو انگلی لگا کے گھر سے چل۔ اللہ کی قسم میرا رب فرشتوں سے کہے گا، دیکھو میرا بندہ اپنی اولاد کو لے کر میرے گھر کو صبح صادق میں جا رہا ہے، میرا بندہ ہے، اپنی اولاد کو میرا نام یاد کروا رہا ہے، میں اس کی حفاظت کروں گا، اس کے گھر کی، اس کی آبرو کی، اس کی سولیڈیرٹی، انٹیگریٹی کی، اس کی اکانومی کی۔ رشتہ جوڑو اللہ سے، اپنا بھی اپنے بچوں کا۔ اور وقت تھوڑا ہے لیکن ایک بات میں ضرور کروں گا، یہ جو ہم اپنے بیٹے بیٹیاں 15-16 سال کی عمروں کے مخلوط کالجوں میں، پنجاب کالجوں جیسے
فسق اور فجور میں ڈوبے اداروں میں بھیج کر پھر ان کو سمر اور ونٹر کے ٹورز میں لڑکے لڑکیاں بسوں میں بیٹھ کر در پھٹے منہ اکٹھے جاتے ہیں، 3-3 4-4 دن کا ٹرپ. کیوں بھائی؟ بچ گئی تھی نا؟ تجھے پسند نہیں آئی؟ صرف 8 گھنٹے گھر سے باہر رہتی تھی نا؟ تو بیوی کو ساتھ لے کر 4-4 دن کے لیے ان پلید کالجوں کے ٹرپوں پر بھیجتا ہے اپنی معصوم کماری بیٹیوں کو تاکہ آزادیاں سیکھیں، چوائس کریں. فیس بک شیئرنگ ہو ان کی. اس کی حد کیا ہے؟ اس کی حد یورپ کی وہ کیفیت ہے کہ یورپ میں جو ماں دیکھتی ہے کہ میری بیٹی نے یار نہیں پھنسایا، وہ بیٹی کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتی ہے کہ کوئی بایولوجیکل ایشو ہے. ادھر کو جا رہے ہو تم لوگ؟ ایجوکیشن، بدبخت ایجوکیشن فیڈرل سے لے کر صوبوں کو دی. صوبوں نے ایجوکیشن کو پرائیویٹائز کیا تاکہ میکولے کو ابا مانے، بچوں کو جہنم میں پھینکے. تم کیا سمجھتے ہو یہ جو یونیورسٹیاں اسلام آباد میں، لاہور میں، ہر گلی گلی یونیورسٹیاں ہیں، یہ ایجوکیشن کے لیے ہیں؟ اللہ کی قسم کمرشل اور کوآپشن کے لیے ہیں، بدکاری اور فسق و فجور کے لیے ہیں. پلید مغرب کے پیچھے چلنے کے لیے ہیں. مغرب کا کیا کانسیپٹ ہے؟ وہ کہتے ہیں بچے کو پوچھ تیری ماں کا نام کیا ہے. ابا تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، کئی سارے بھی ہو سکتے ہیں. باپ تو ایک ہونا ضروری نہیں ہے مغرب میں، اور باپ کا پتہ ہونے بھی ضروری نہیں ہے. اس نظام تعلیم کا بالکل اگلا مرحلہ جو سامنے کھڑا ہے، شادیوں کا خاتمہ، ناجائز اختلاط، نامعلوم نسب، انیبوا الی ربکم، اسلام آبادیوں پلٹ آؤ. ایجوکیشن کی منسٹری، ایجوکیشن کا ڈیسک فار سیل نہیں ہوتا. قومیں تعلیم کے زور پر پلتی ہیں، تعلیم سے تہذیب پھوٹتی ہے، پھر تعلیم و تہذیب مل کر قوم کھڑا کرتی ہے. ایسی قوموں کی اللہ پاک حفاظت کرتا ہے. احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کر. سوتے وقت بچے کو دعائیں پڑھاؤ. اللہ کی قسم مائیں سیانی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اللہم بسمک اموت و احیا، اچھی مائیں بچوں کو پکڑ کے بٹھا کے سورت ملک پڑھواتی. پڑھ سورت ملک، کائنات اللہ کی ہے، پڑھ. سونے سے پہلے اپنا نام درج کر، تو اس بات کا قائل ہے، فاعل ہے، سورت ملک کا حافظ ہے. احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کر. یحفظ کا، اللہ تیری بیٹی کی، تیرے بیٹے کی، تیرے گھر کی، تیری 4 دیواری کی، تیرے ملک پاکستان کی حفاظت کرے گا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ سمیع مجیب.